بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گجراتی لوگ دلہن کی گود میں 13 سالہ بچے کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ پنجابی بچے نے سارے راز کھول دیے، جسے سن کر آپ کے بھی سر شرم سے جھک جائیں گے۔ میں سب کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور سبھی سسرال والے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے نہ جانے کیسی کیسی جلی کٹی باتیں سنا رہے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ ایک طرف میرے شوہر کی میت رکھی تھی اور دوسری طرف میرے سسرال والے یہ بھول گئے تھے کہ وہ میرے صرف سسرال والے نہیں ہیں، اس سے پہلے وہ میرا ہی ددیال ہے۔ میں بھی اسی گھر کی بیٹی ہوں۔ حیات کی موت نے مجھ پر بہت بڑا صدمہ لگایا تھا۔ میں ایک طرف چپ چاپ بت بنے کھڑی تھی اور سارے ہی لوگ مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ بد چلن ہے، شادی ہوتے ہی اپنے شوہر کو کھا گئی، تو کوئی کہتا یہ بانجھ ہے جو اس گھر کو وارث نہ دے سکی اور اب اپنے میاں کو بھی موت کے منہ تک لے گئی۔ میں صدمے سے تھر تھر کانپ رہی تھی اور ان کی جلی کٹی باتیں سن سن کر میرے کان پک گئے تھے۔ میں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا تھا اور چیخ پڑی کہ بس کریں آپ سب، بس بہت ہو گیا، اور آپ لوگوں کا بیٹا حیات صرف آپ کا بیٹا نہیں، میرا شوہر بھی تھا، میرا سہاگ تھا، اور پھر وہ حادثہ صرف اس کے ساتھ نہیں میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ ایک ایکسیڈنٹ جس نے میری زندگی تو تہس نہس کر ہی دی تھی، اور اس ایکسیڈنٹ میں حیات نے مجھے بچا لیا تھا اور گاڑی سے دھکا دے دیا تھا، اور خود گاڑی کے ساتھ ہی اس حادثے میں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ مگر یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی کہ حیات کی جان مجھے بچاتے ہوئے ہی گئی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھے بچا کر اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی، لیکن اس طرح اپنوں کا یہ روپ میں پہلی بار ہی دیکھ رہی تھی کہ واقعی شادی کے بعد لڑکیاں پرائی ہو جاتی ہیں، جبکہ میں تو شادی کر کے اپنے ہی ددیال میں آئی تھی، مگر میرے ساتھ شادی کے فوراً بعد سے ان لوگوں نے ایسا رویہ اختیار کر لیا تھا کہ میں کوئی پرائے گھر سے آئی ہوں۔ اور جب آج مجھے سب کے ساتھ کی سب سے سخت ضرورت ہے تو یہ لوگ مجھے وہ سب کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب دادی نے کہا یا تو اسے گھر سے نکالنا ہوگا کیونکہ یہ منحوس ہے، اور میں تو پہلے ہی دن سے اس رشتے کے خلاف تھی، اور اگر اس لڑکی کو اس گھر میں رہنا ہے تو اسے یہ سب کرنا ہوگا جو سالوں سے اس گھر میں ہوتا آیا ہے، اور یہ سب کر کے ہی اسے اس گھر میں جگہ ملے گی۔ دادی مجھ سے وہ کام کرنے کو کہہ رہی تھی جو جہالت کی بھی انتہا تھی۔ بھلا میں کیسے اگر اس گھر کو وارث نہ دے سکی اور ساتھ ہی میرا شوہر مر گیا تو مجھے اس شرمناک رسم کو نبھانا ہی ہوگا۔ شوہر کا سوئم ہوتے ہی ان لوگوں نے اس وقار کو میرے سامنے لا کر بٹھا دیا تھا، اور ساتھ میں مجھ سے وہ کرنے پر زبردستی کی جا رہی تھی جو میرے تو ذہن و گمان میں بھی نہ تھا۔ مجھے حیات کی رہ رہ کر یاد آ رہی تھی کہ وہ ہوتے تو ان فضول کی رسومات پر پابندی کرنے پر سختی برتتے، کیونکہ یہ لوگ تو شادی کے دن ہی میرے ساتھ وہ شرمناک حرکت کروا رہے تھے، اور جب حیات نے میرا ساتھ دیتے ہوئے وہ سب کرنے سے سختی سے انکار کر دیا تھا، مگر دادی کی زبردستی نے اس دن میری گود میں اس 13 سالہ بچے کو زبردستی بٹھا ہی دیا تھا۔ میں دلہن بنی تھی اور شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی جب وہ بچہ میری گود میں آ کر بیٹھا تھا، کیونکہ یہ لوگ میرے ذہن میں اس وقت وہ تمام شادیاں یاد آ رہی تھیں جب میں اس گھر میں شادی بیاہ کی تقریبات پر حیات کے بلوانے پر چلی آتی تھی، مگر وہی ہوتا تھا جو میری شادی پر میرے ساتھ ہوا تھا۔ دلہن کی گود میں ایک 13 سالہ لڑکے کو بٹھا دیا جاتا تھا اور کہتے تھے ایسا کرنا ہرگز ضروری ہے۔ میرے تو دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب بھلا اس میں میری کیا غلطی تھی؟ شادی کے 1 سال میں اگر میرے اولاد نہ ہوئی تو مجھے ہر حال میں یہ دوسری رسم کو نبھانا ہی تھا۔ میاں کے مرنے کے بعد مجھے رہ رہ کر امی اور ابو کی فکر کا خیال آنے لگا تھا۔ جب شادی سے پہلے وہ لوگ اس رشتے کے لیے مجھے لے کر فکر مند ہوتے تھے، میری نظریں دروازے پر ہی تکی ہوئی تھیں۔ امی اور ابو کے انتظار میں راہ تک رہی تھی۔ حیات کی موت کی خبر ان تک پہنچ گئی تھی، مگر سفر کے دوران کچھ صورتحال بگڑنے کی وجہ سے وہ لوگ اب تک نہیں پہنچ سکے تھے، اور دوسری جانب مجھ پر دادی نے اور گھر والوں نے زبردستی لگا کر رکھی تھی کہ میں یہ رسم نبھا لوں، مگر میں نے ہرگز ہاں نہیں کرنی تھی۔ میرے اوپر شوہر کے مرنے کے غم کم تھے جو اب یہ نئی مصیبت میرے سر آئی تھی۔ میں اس وقت جس حال سے گزر رہی تھی وہ سمجھنے والا اس وقت کوئی نہ تھا، مگر پھر میں نے موقع دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا تھا اور گھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کچھ ہی دیر میں میری آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں جب امی اور ابو مجھ سے ملنے کے لیے پہنچ چکے تھے، مگر یہاں کا منظر دیکھ کر وہ لوگ بھی شرم سے سر جھکانے لگے تھے کہ یہاں یہ سب ان کی بیٹی کے ساتھ زور زبردستی ہو رہا تھا، اور پھر ان لوگوں نے سب سے لڑ جھگڑ کر مجھے بچا لیا تھا اور اپنے ساتھ واپس شہر لے آئے تھے۔
میں امی سے گلے مل کر رونے لگی تھی اور اپنے برے وقت کو کوس رہی تھی جب یہ سب شروع ہوا تھا۔ میرے ذہن میں وہ سب پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ میری منگنی طے ہو گئی تھی اور میں بیاہ کر اپنے ہی ددیال میں جا رہی تھی۔ میرا رشتہ بچپن سے ہی تایا کے بیٹے کے گھر ان کے بڑے لڑکے سے لگا ہوا تھا۔ ان دنوں ہمارے گھر میں ایک ہجوم لگا ہوا تھا۔ ددیال کے سبھی لوگ جو پنجاب کے شہر گجرات میں رہتے تھے اور میری منگنی کی رسم پر بہت ہی خوش ہو کر سب لوگ شہر کراچی ہمارے گھر مہمان بن کر آئے تھے۔ منگنی میں 3 دن ہی رہ گئے تھے اور تیاریاں اپنے جوش پر تھیں۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا۔ ہم لوگ اپنے رسم و رواج کے مطابق منگنی خوب دھوم دھام سے شادی ہال میں کر رہے تھے، مگر تایا اور دادی کے مطابق طے یہ ہوا تھا کہ منگنی یہاں کراچی میں ہو جائے گی، لیکن شادی ان کے گجرات میں ہی ہوگی، اور ان کے رسم و رواج کے مطابق ابو نے ہاں کر دی تھی۔ مگر میرے بہن بھائی بہت ہی چنچل اور چھیڑ چھاڑ مزاج والے تھے۔ یہ لوگ میری منگنی میں کسی بھی قسم کی کوئی کسر باقی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، امی ابو، ہم فرحین کی منگنی ماڈرن طریقے سے کریں گے اور خوب دھوم دھڑکا ہوگا، کیونکہ شادی کے لیے تو وہ لوگ اپنے ہی چلانے والے ہیں۔ ہمارے پاس ایک یہی موقع ہے سب کچھ اچھے سے اپنے مطابق انجوائے کرنے کا۔ میری فیملی ابو کی جاب کی وجہ سے سالوں پہلے ہی جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے شہر کراچی آ گئے تھے، اور بس پھر ہم یہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ہم بہن بھائی یہیں کے ماحول میں پڑھ لکھ کر بڑے ہوئے تھے، اور جبکہ ہمارے ددیال کے لوگ اتنا زیادہ تو نہ پڑھے لکھے تھے اور تھوڑی پرانی سوچ کے مالک تھے، کیونکہ وہاں گھر کی بڑی بزرگ ہماری دادی تھیں اور وہ سب کو اپنے مطابق لے کر چل رہی تھیں، اور میرا رشتہ تو دادا نے بچپن میں ہی طے کر دیا تھا، اور ہمارے خاندان میں جب ایک بار زبان دے دی جائے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کبھی کبھی تو میں سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ میں کیسے ایڈجسٹ کروں گی وہاں کے ماحول میں، اور ہمارے ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا، مگر پھر سوچتی ہر لڑکی کو ایڈجسٹ کرنا ہی پڑتا ہے، ہر لڑکی کو شادی کے بعد الگ ماحول میں رہنے کی عادت ڈالنی ہی ہوتی ہے، تو کیوں نہ میں کوئی انوکھی تھوڑی ہوں، کر ہی لوں گی۔ بس میرے بہن بھائیوں کو ان کے گھر والوں سے تھوڑے اختلافات تھے۔ وہ سمجھتے تھے ہم لوگوں کو اپنے اوپر غرور ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اعلیٰ معیار کا سمجھتے ہیں، بمقابل ان لوگوں کے۔ میرے تایا کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، اور جبکہ چچا کے 3 لڑکیاں جو سبھی شادی شدہ تھیں۔ میں ان کے گھر میں سب سے بڑی بہو کی حیثیت سے جا رہی تھی، اس لیے مجھے خود کو ان کے رنگ ڈھنگ میں ڈھالنا ہی تھا۔ اور پھر ہماری دادی اپنے ایک ایک رسم اور رواج کی پابند تھی۔ 3 دن کا وقت کیسے گزرا کچھ پتہ ہی نہ چلا تھا، کیونکہ گھر میں منگنی کی دھوم دھام اور گہما گہمی تھی، اور وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میری منگنی بھی ہو گئی تھی، اور منگنی کی رسم کے لیے دادی کے گھر والوں نے بہت اعتراض کیے تھے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے اور ان کی رسم بھی علیحدہ علیحدہ ہوگی، مگر میرے امی اور ابو نے میرے بہن بھائیوں کی ضد پر بہت منایا تھا ان لوگوں کو، اور پھر وہ لوگ مان تو گئے تھے، مگر منگنی کی رسم کے وقت جب میں اور حیات ایک ساتھ منگنی کی رسم کے لیے اسٹیج پر بیٹھے تھے اور ددیال والوں کے سب کے منہ اترے ہوئے تھے، لیکن حیات اور میں بہت خوش تھے، کیونکہ بچپن سے ہمارا رشتہ لگا تھا، تو ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو ہی گئی تھی، اور اتنے عرصے بعد منگنی کے بہانے ہی صحیح ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع جو مل رہا تھا۔ مگر دوسری جانب ددیال کے لوگوں نے منگنی کی رسم کے بعد ایسا تماشا کیا، ایسا کہ پورے گھر میں ایک ہنگامہ سا مچا ہوا تھا، اور دادی تو بے شرم لوگ اپنے رسم و رواج کو بھول گئے ہیں، شہر کے آ گئے۔ ندیم کو تو یہاں کے نئے زمانے کی ایسی ہوا لگی ہے، اور اس نے اپنے بچوں کو بھی کوئی طور طریقہ سلیقہ نہیں دیا، الٹا اس شہر کے ماڈرن زمانے میں پال پوس کے یہیں کی رنگینیوں میں رکھا ہے۔ اور میرے ابو ندیم، وہ بیچارے چپ چاپ دادی کی باتوں کو سن رہے تھے اور خاموشی سے امی کو گھور رہے تھے۔ پھر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، کیونکہ دادی نے یہ بات کہہ کر سب کو دنگ ہی کر دیا تھا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم رشتہ توڑ دیں گے۔ اور ابو نے تو امی کے کمرے میں جا کر جو خبر لی کہ تم نے اپنے بچوں کو بہت سر چڑھا کر رکھا ہے، اور اب دیکھ لو یہ سب بڑے چھوٹے کی تمیز بھول گئے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس طرح ان لوگوں پر اور خاص کر اماں پر منگنی کا اثر اچھا نہیں پڑے گا، لیکن تم نے اپنے بچوں کو سمجھانے کی جگہ الٹا ان کا ساتھ دیا اور مجھے بھی مجبور کیا کہ میں تم لوگوں کی طرفداری کروں۔ بھلا ان لوگوں کے گھروں میں یہ لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے کو دیکھنا، بات چیت کرنا، یہ سب نہیں ہوتا، اور تم نے بچوں کے کہنے پر کروا لی ماڈرن طریقے سے منگنی کی رسم۔ اب بھگتو،
अगर अम्मा जी कल को रिश्ता तोड़ भी देती हैं तो तुम लोग कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि उनके आगे हम भाइयों की भी नहीं चलती। तुम तो जानती ही हो, फिर जवान बेटी के रिश्ता टूटने की जो बदनामी सारे ज़माने में होगी वो अलग। जाओ, अब चुप क्यों खड़ी हो? अब्बू ने ज़ोर से अम्मी को डांटा और कहा, जाकर अपने बच्चों को अच्छे से समझा दो। आज के बाद वो लोग बड़ों के मामलात में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे और जो बड़े फैसला लेंगे वही होगा। अब इस घर में अम्मी जब मेरे कमरे में आई तो हम सब बहन भाई एक साथ जमा थे। अम्मी ने खूब हम बहन भाइयों को बातें सुनाई थी और बहुत समझाया था, क्योंकि बात अब मेरे रिश्ते की जो आ गई थी। मगर मेरी नज़रें जैसे ही दरवाजे पर पड़ी तो सामने ही हयात खड़ा था। मैंने जल्दी से अपना मुंह छुपा लिया था कि कहीं फिर कोई गलत बात ना हो जाए इस बात को लेकर, मगर हयात के अल्फाजों ने मेरे दिल में जगह बना ली थी। वो कहने लगा, चची आप क्यों फिक्र कर रही हैं और क्यों इस तरह बच्चों को डांट रही हैं? अभी उनका बड़ा भाई है ना, वो कुछ गलत नहीं होने देगा। और फिर फरहीन से मेरा रिश्ता बचपन से तय हुआ है, यूं अचानक छोटी छोटी बातों को लेकर टूट जाए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आप बेफिक्र रहें, मैं दादी को समझाऊंगा। अभी वो थोड़ा गुस्से में है और आप तो जानती ही हैं वो आज से नहीं शुरू से ही ऐसी हैं, और ख़ासकर अपने घर के पुराने कदीम रस्म व रिवाज की पाबंदी बरकरार रखने में। मैं हयात की बातें सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी थी और हयात अम्मी को समझाकर जा चुके थे। और मैं जानती थी कि हयात इन सब लोगों से बहुत अलग हैं, क्योंकि ताया ने उन्हें पढ़ने लिखने के लिए शहर भेज दिया था और इसी वजह से हयात की सोच घर वालों से थोड़ी अलग थी। जबकि दादी ने सिर्फ पोता है, लड़का अगर शहर जाकर पढ़ लेगा तो इसमें हर्ज क्या है, ये सोचकर हयात को शहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त दे दी थी। और दूसरे ही दिन दादी ने सुबह सुबह सबको घर के हॉल में जमा कर लिया था और कहने लगी, नदीम और नसीम, तुम दोनों मेरे बेटे हो और एक नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे हो। जैसा कि तुम दोनों समधी समधी बनने जा रहे हो, मगर देखो कल को कोई ऊंच नीच हो गई इस रिश्ते को लेकर तो, क्योंकि मंगनी के बाद से मेरा तो दिल बिल्कुल नहीं है कि मैं ये शादी होने दूं, क्योंकि नदीम के बच्चों की परवरिश बिल्कुल अलग है और मेरे नसीम ने तो बचपन से ही मेरे कहने के मुताबिक बच्चों की परवरिश करके उन्हें बाल पोस कर बड़ा किया और उसके बच्चे तो मेरी आंखों के तारा हैं। दादी की बातें सुनकर हम बहन भाइयों को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मगर वो बड़ी हैं, कुछ भी कह सकती हैं, और आदाब के लिहाज से हम लोग चुप खड़े दिल पर पत्थर रखकर सुन रहे थे। और अब्बू और ताया भी नजरें झुकाए खामोश खड़े थे। मगर जब हयात ने कहा, दादी मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं और ना ही फरहीन से, और अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ फरहीन से, क्योंकि मैं अपनी दादी की ज़बान खाली नहीं जाने दूंगा। और फिर आप क्यों नाराज़ हो रही हैं? मेरी प्यारी दादी जान, बच्चे हैं, अगर उन लोगों ने मंगनी की रस्म अपने तरीके से भी कर ली है तो क्या हुआ, अभी तो शादी बाकी है और वो तो हमारे गुजरात में ही। हमारी मर्जी आपके रस्म व रिवाज के मुताबिक ही होगी। और फिर मैं तो वैसे भी एक ही दिन के लिए आया था, कल वापस चला जाऊंगा। आपकी कोई रस्म नहीं टूटेगी और ना ही कुछ ज़माना गलत सोचेगा। हयात ने उस वक्त बड़े ही प्यार से अपनी दादी को मना ही लिया था और वो भी खुशी खुशी मान ही गई थी। लेकिन दादी ने यह तय किया था कि इससे पहले और रिश्ते ख़राब हों, हम सब अगले ही दिन अपने शहर गुजरात वापस चले जाएंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। जब दादी के कहने पर मेरे ददियाल वाले सभी अगले रोज़ हयात के साथ ही वापस लौट गए थे और घर में थोड़ा सुकून पैदा हो गया था, क्योंकि एक कैद का माहौल बना हुआ था। हम दोनों फैमिलियों के जहन और तौर तरीक़ों में बहुत ही फ़र्क था। अम्मी को यही बात मंगनी के बाद से परेशान करने लगी थी कि कहीं आगे जाकर शादी के बाद मामलात ऐसे ना रहे तो, और कोई ऊंच नीच हो गई तो। यहाँ तो फिर रिश्तेदारी का मामला है, वो अब्बू से भी अक्सर यही कहती थी। मगर अब्बू कहते दादी की बात को टाल नहीं सकते। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हयात भी तो हमारी फरहीन से मोहब्बत करता है और वो, मुझे पूरा यकीन है, हमारी फरहीन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो बहुत ही समझदार और अक्लमंद लड़का है। हाँ, बस नसीम भाई और अम्मा जी थोड़ी पुरानी सोच के मालिक हैं, लेकिन शादी के बाद हयात सब कुछ आसानी से संभाल लेगा। बस एक बार साथ खैरियत के शादी हो जाए, सब अच्छा होगा। अब तो जो कुछ मंगनी पर हुआ, मेरा भी दिल बात बात पर डरने और सहमने लगा था। लड़कियों के ससुराल को लेकर हज़ारों ख्वाब होते हैं, अरमान होते हैं, मगर मेरे अरमान और ख्वाबों के साथ एक डर भी था कि कहीं किसी बात को लेकर शादी के बाद हयात और मेरे बीच कोई ऊंच नीच हो गई तो, हमारे दरमियान कोई दूरियां आ गई तो। दिन यूं ही गुजर रहे थे। शादी में अभी 2 साल का अरसा था और मैं बहुत ही डरी हुई थी। मगर जब जब मेरी अम्मी मुझे हयात से मुतालिक समझाती थी तो मेरा दिल बहुत ही खुश होने लगता था।
مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اپنے سسرال میں کوئی بھی غم، کوئی بھی تکلیف مجھ تک آنے سے پہلے حیات سے جا ٹکرائے گی اور وہ سب اچھے سے دیکھ لیں گے۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا قسمت میری زندگی کا جہاں میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل جائے گی۔ مگر اس وقت سے شادی تک کے عرصے میں بہت ہی وقت تھا اور حیات کی یاد میرے دل میں بڑھتی ہی جا رہی تھی اور ادھر حیات بھی مجھے یاد کرتے تھے۔ پھر جب جب ان کے گھر میں شادی بیاہ کی کوئی تقریبات آتی تو وہ زبردستی کر کے امی ابو اور بہن بھائیوں کے ساتھ مجھے بھی بلوا لیتے تھے، جبکہ اس بات سے سخت اختلافات حیات کے گھر والوں کو ضرور ہوتا تھا۔ وہ لوگ مجھ پر ہی الزامات لگاتے تھے کہ لڑکی نے حیات کو اپنے جادو میں پھنسا لیا ہے اور حیات صرف اسی کی سنتا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔ پر مجھے مجبوراً حیات کی وجہ سے وہاں دادی کے گھر جانا ہی پڑتا تھا، اور جب جب شادی میں ہم لوگ شرکت کرتے تھے تو ایک نئی عجیب روایت میں دیکھ کر دنگ رہ جاتی تھی۔ شادی کے دن دلہن جب سسرال آتی تو اس کی گود میں زبردستی ایک 13 سالہ بچے کو بٹھا دیتے تھے اور سارے لوگ ہنس ہنس کر ہنسی مذاق کرتے تھے، مگر یہ تو مجھے بے حد شرمناک حرکت سی محسوس ہوتی تھی۔ مگر یہاں تو کسی کو بھی فرق نہیں پڑتا تھا اور میں اس بات سے بالکل بھی متاثر نہ تھی۔ مجھے یہ ناگوار حرکت بالکل ناپسند تھی، اور جب جب میں اپنے شہر واپس آتی تو امی سے کہتی، امی شادی کے بعد اگر یہ رسم مجھے بھی کرنے کو کہی گئی تو میں ہرگز نہیں کروں گی۔ بھلا یہ بھی کیسی شرمناک جہالت والی حرکت ہے، اور ہمارے ددیال میں سبھی لوگ خوشی خوشی کرتے آئے ہیں۔ آخر امی دادی ایسا کیوں کرواتی ہیں، اور اس کے پیچھے ایسی بھی کیا خاص بات ہے کہ شادی کی رات سے پہلے ہی دلہن کو دلہا کے کمرے میں جانے سے پہلے یہ رسم نبھانی پڑتی ہے؟ جبکہ امی میں نے آج تک یہ حرکت ہوتے جب جب شادی کی تقریبات میں دیکھا، دلہن تو بیچاری شرم کے مارے کچھ کہہ ہی نہیں سکتی تھی اور وہ بیچاری چپ چاپ کر لیتی تھی، جبکہ اس کا منہ اتر جاتا تھا جب 13 سالہ بچہ اس کی گود میں بٹھایا جاتا تھا۔ اور حیرت کی بات، امی دلہا بھی کچھ نہ کہتا، وہ یہ سب اپنی دلہن کے ساتھ ہوا دیکھتا ہے تو اسے بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ امی کہنے لگیں، بیٹی پتہ نہیں، بس میں نے یہی سنا ہے کہ وہ گجرات میں وہ لوگ یہ سب کرتے ہیں، اور تمہاری دادی تو پھر ان رسم و رواج کی پابندی کرتی آئی ہیں۔ ہاں، میری شادی تمہارے ابو سے تو یہاں شہر میں ہی ہوئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ دادی نے ہمیشہ مجھے اور تمہارے ابو کو خود سے دور رکھا، کیونکہ ہم لوگوں نے پسند کی شادی کی تھی اور شادی شہر کے مطابق ہی ہوئی تھی، اور تمہاری دادی۔ امی چپ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، امی بولے نا، آپ چپ کیوں ہو گئی؟ اور دادی؟ دادی کیا؟ وہ کہنے لگی، دادی اور تمہارے ددیال والے اس شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے، مگر پھر سب کے بیچ تمہاری پیدائش پر میل ملاپ ہو گیا تھا، اور تمہارے دادا نے دونوں فیملیوں کو جوڑے رکھنے کے لیے ہی تمہارا اور حیات کا رشتہ طے کر دیا تھا، اور تمہارے ابو نے چپ چاپ خاموشی سے میل ملاپ ہونے کی بنا پر اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ مگر تم کیوں فکر کرتی ہو میری بچی؟ حیات ایسا ہرگز نہیں ہے، اور وہ تمہیں کسی مصیبت میں نہیں آنے دے گا، اور جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، اور جس بات سے تم اعتراض کرو گی صاف حیات کو کہہ دینا۔ اور سچ کہوں، مجھے بھی بالکل پسند نہیں ہے یہ بیہودہ حرکت اور ایسے رسم و رواج، مگر بس تمہاری دادی بھی نہ جانے اب بھی کون سی دنیا میں رہ رہی ہیں، اور وہ یہی سب رسم و رواج کرنے پر سختی کرتی ہیں۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے میں سوچ میں پڑی تھی، پر حیات کے بارے میں جب بھی خیال آتا تو میرا دل سکون میں آ جاتا تھا۔ پر مجھے کیا خبر تھی کہ میرے ساتھ قسمت کیا کھیل کھیلے گی اور وقت کیسے پلٹے گا، اور جس سے میں ڈر رہی ہوں وہی میرے سامنے آ کھڑا ہوگا اور سب کچھ بدل جائے گا۔ شادی کے دن بھی آ ہی گئے تھے اور ہم لوگ پنجاب کے شہر گجرات روانہ ہو گئے تھے اور اپنی دادی کے گھر میں ہی رکے تھے۔ شادی بیاہ کا گھر، گانا بجانا سب کچھ ہو رہا تھا، اور ادھر میری چاچا کی لڑکیاں خوب ناچ گانا کر رہی تھیں اور بار بار کہتی تھیں، ہم وہ رسم وقار سے ہی کروائیں گے۔ یہ سن کر میں چونک جاتی تھی، اور نہ جانے جب بھی میں اس وقار کو دیکھتی تھی مجھ پر خوف طاری ہو جاتا تھا، مگر جب کہ وقار صرف 13 سالہ لڑکا تھا۔ مگر پھر جب بھی وقار اور میرا رشتہ ہی کچھ ایسا تھا کہ سوچ کر میں شرم سے پانی پانی ہونے لگتی تھی۔ مگر ان دنوں مجھے حیات سے ملنے کی بہت بے چینی تھی۔ ایک بار اس سے بات کر کے میں سب بتانا چاہتی تھی کہ شادی کے بعد ان فضول رسم کو میں نہیں نبھاؤں گی، مگر چچا کی لڑکیاں مجھے مائیوں کی پوری تقریب میں وقار کے بارے میں نام لے لے کر چھیڑ رہی تھیں اور کہنے لگیں، یہ راز ہم تمہیں اسی دن بتائیں گے جب ہی تم جان پاؤ گی کہ اس رسم کے پیچھے کون سے 2 راز چھپے ہیں۔ میں تو سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی کہ ایسے بھی کیا 2 راز ہیں جو اس گھٹیا رسم کے پیچھے چھپے ہیں، اور اسے جاننے کے لیے مجھے وہ رسم نبھانی ہی ہوگی۔ مگر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا جب بھی وقار میرے قریب آتا تھا۔ آخر یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ بہرحال
وہ دن بھی آ ہی گیا تھا جب شادی کے لیے میں دلہن بنی تھی اور سوچ سوچ کر کانپ رہی تھی۔ مجھے حیات کو لے کر اتنی فکر نہ تھی جتنی وقار کو لے کر تھی۔ نہ جانے گھر والے مجھے دلہن بنا کر رخصتی کے بعد میرے ساتھ کیسی زبردستی کرنے جا رہے تھے۔ میرا نکاح ہو رہا تھا اور دادی تائی کے کان میں کچھ چھپ چھپ کر رسم سے متعلق ہی باتیں کر رہی تھیں، اور تھوڑی ہی دیر میں میرا حیات سے نکاح ہو گیا تھا۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی شروع کر دی تھی۔ ان دنوں ملک کے حالات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے تھے اور سفر کے لیے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور میں اپنی شادی کو لے کر پہلے ہی فکر مند تھی، مگر رخصتی ہوتے ہی امی ابو اور میرے بہن بھائیوں کو فوراً ہی اسی رات واپس اپنے شہر کے لیے آنا تھا، ورنہ حالات زیادہ خراب ہو جاتے تو یہ لوگ پتہ نہیں کب شہر واپس جا پاتے، اور چھوٹی بہن کے امتحانات ہونے والے تھے، اس لیے مجبوراً امی اور ابو کو فوراً ہی میری رخصتی کر کے وہاں سے نکلنا پڑ گیا تھا۔ اور ادھر میرے استقبال کی دھوم دھام سے دادی نے گھر میں تیاریاں کروائی تھیں، آخر ان کے سب سے لاڈلے بڑے پوتے کی جو شادی تھی، مگر دادی نے گھر میں سب کو ہی میرے آنے کے بعد فوری ہی وہ رسم پوری کرنے کو کہا تھا۔ میں اندر آئی تو حیات نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ میں دلہن بنی تھی اور حیات دلہا۔ ہمیں خبر نہیں تھی کہ ہم جس نئی زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھے ہیں وہ کچھ ہی دنوں میں سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ میں اور حیات صوفے پر بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کو کھیر کھلا رہے تھے، اور میں پھر سے خوف سے کانپ رہی تھی، اور میری نظریں چاروں اور وقار کو تلاش کر رہی تھیں۔ کھیر کھلائی کی رسم کے بعد دادی نے آواز لگائی، وقار وقار! وہ فوراً ہی چلا آیا تھا، اور اس 13 سالہ بچے کو دلہا جیسے سوٹ میں دیکھ کر میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی، اور ساتھ میں اس کے ہاتھ میں ایک جھنجھنا دیکھ کر میری تو آنکھیں ہی پھٹی رہ گئی تھیں، مگر میں اس سے پہلے کچھ کہہ پاتی دادی نے بول دیا تھا کہ وقار جاؤ، جلدی سے جا کر دلہن کی گود میں بیٹھ جاؤ، اور میری آنکھوں کے ڈر سے حیات سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی وقار کو روک دیا تھا، مگر دادی نے حیات کو گھورنا شروع کر دیا تھا اور کہنے لگی، بس کر، تو نے آج تک بہت کر لی اپنی، اب تیری نہیں ہم بڑوں کی چلے گی، اور اس لڑکی کو بھی اب ہماری ہی ماننی ہوگی، اور ہمارے گھر کے جو طور طریقے جو رسم و رواج ہیں انہیں خوشی خوشی نبھانا ہوگا۔ دیکھ حیات، تیرے کہنے پر میں اس رشتے کے لیے مان گئی تھی، مگر اب اس لڑکی کی بالکل نہیں چلے گی۔ حیات نے مجھے اشارے سے کہہ دیا تھا کہ اس وقت چپ رہو، اور دادی جو کر رہی ہیں انہیں کرنے دو، اور سب نے زور زبردستی کر کے اس 13 سالہ وقار کو میری گود میں بٹھا ہی دیا تھا، اور میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں حیات نے وقار کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہٹا دیا تھا اور کہنے لگے، بس دادی، خوش ہو گئی آپ کی یہ رسم پوری، اب میں اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے جا سکتا ہوں۔ اس رات حیات نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی کہ مجھے معاف کرنا، آج میں دادی کو روک نہ سکا، اگر میں روک بھی لیتا تو یہ لوگ تمہارے ساتھ نہ جانے کیا کیا سلوک کرتے اور کہتے لڑکی نے لڑکے کو اپنی مٹھی میں کر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ بس اس کے بعد سے میں جب بھی آنکھ بند کرتی تھی مجھے وقار دلہا کے سوٹ میں وہ جھنجھنا لے کر گود میں بیٹھا دکھائی دیتا تھا، پر اب تک میں نے اس راز کے بارے میں نہیں جانا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے، مگر شادی کے بعد میرے ساتھ گھر میں کسی کا بھی رویہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ پھر ایک روز میں، وقار اور حیات کسی کام سے گھر سے باہر جا رہے تھے، گھر والوں کو ہم نے یہ کہا تھا، مگر دوسری طرف میں اور حیات اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے وقار کو اپنے ساتھ جان کر لے گئے تھے۔ میں نے راستے میں وقار سے پیار سے کہا، کیا تم جانتے ہو وقار، گھر والے یہ رسم جو نبھاتے ہیں، تمہیں شادی کے دن میری گود میں بٹھایا تھا اور وہ جھنجھنا دیا تھا ہاتھ میں، ایسا کیوں کیا تھا؟ وقار نے کہا، پہلے آپ لوگ وعدہ کریں، مجھے بہت ساری خریداری کروائیں گے۔ میں نے اور حیات نے ہاں کر دی تھی۔ پھر وقار نے جب راز کھولا تو ہم لوگ شرم سے سر جھکانے لگے کہ 13 سالہ بچے کو گود میں بٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی گود جلدی ہی بھر جائے، وہ جلدی گھر کو وارث دے دے، اور اگر ایسا نہ ہو اور کبھی اگر لڑکی کا شوہر مر جائے تو اس وقت اسی 13 سالہ بچے سے وہ شادی کر کے بیاہ دی جائے گی، چاہے اسے دوسرا نکاح ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور یہ سب میرے ساتھ ہوا تھا۔ اسی روز ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور حیات نے مجھے اور وقار کو گاڑی سے دور پھینک دیا تھا، اور خود اس حادثے میں موت کا شکار ہو گئے تھے، اور اس عرصے میں تو گھر کو وارث نہ دے سکی تھی، مگر دوسری بات کے مطابق یہ لوگ میرا نکاح حیات کے مرتے ہی اسی 13 سالہ بچے وقار سے کرنا چاہتے تھے، اور حیرت کی بات، وقار میرا ہی دیور تھا، حیات کا چھوٹا بھائی۔ مگر یہ عجیب رسم پر جب گھر والوں نے وہ زور زبردستی کی اور مجھ پر میرے شوہر کے مرنے کی الزام تراشی کی اور گود جلدی نہ بھرنے کی وجہ سے مجھے بانجھ تک کہہ دیا تھا، اور وقار کو قاضی کے ساتھ میرے سامنے بٹھا کر نکاح کے لیے تیاری شروع کر دی تھی،
بس امی اور ابو صحیح وقت پر آ گئے تھے اور مجھے بچا کر وہاں سے واپس لے آئے تھے، کیونکہ شوہر کے مرنے کے بعد میرا اس گھر سے سارا رشتہ ختم ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے ہمارے خاندان میں پھر سے تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ بہت سے فضول رسم و رواج کی پابندی کرنے سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں اور خاندانی روایت پر عمل پیرا کرنا ہرگز ضروری نہیں۔ ایسی بیہودہ روایت بھی وہ جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں، اور یہ سب جہالت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔